بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه بلکہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے دوستو، اللہ رب لم یزل احکم الحاکمین حی و قیوم پاک ذات کا بہت احسان ہے کہ جس کی ذات والا صفات نے ہم سب کو جناب فقیر عبد الرحمن صاحب کے عمرہ مبارک کی محفل میں شرکت کی توفیق عنایت فرمائی۔ میرے میٹھے اور پیارے دوستو، آج جناب عبد الرحمن صاحب جا رہے ہیں، کل ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے، انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے، لیکن یاد رکھیں عشق نام ہے آتش میں جلنے، عشق نام ہے آتش میں جلنے کا، اور بلکہ جو ظاہری آگ ہے، بیٹا تھوڑی سی آواز کی کھول دو، جو ظاہری آگ ہے اس کی تپش آپ نے محسوس کی ہوگی، ادھر دیکھیں میری طرف، یہ آگ یہیں سے تقسیم ہوتی ہے، یہ آتش عام آتش نہیں ہے کہ پڑوسی کے چولہے سے مل جائے، یہ آتش عام آتش نہیں ہے کہ انسان ماچس کی ڈبیا یا لائٹر سے حاصل کر لے، یہ آتش عشق ہے، عشق تے آتش تسی دو میں برابر۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ فرمایا عشق تے آتش تسی دو میں برابر، پر عشق دا تاپ تکھیرا بھا ساڑے ککھ تے کانے، پر عشق ساڑے تن میرا بھا دا دارو پانی ہویا، پر عشق دا دارو کیڑا۔ اور فرمایا کہ غلام فریدہ سبھے ٹکڑے ٹلوے سن جٹھا یار دکھے سی چہرہ۔ تو اب یہ جو جا رہے ہیں نا وہاں پہ حضور علیہ السلام کی زیارت کے لیے، یہ بغیر عشق کے بلاوا انسان کا نہیں آتا۔ یاد رکھنا مدینہ طیبہ دو قسم کے لوگ جاتے ہیں، ایک وہ جو جاتے ہیں اور ایک وہ جنہیں بلایا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک کون سے جو جاتے ہیں اور ایک وہ جنہیں بلایا جاتا ہے۔ جو جاتے ہیں ان کا اعتبار نہیں، لیکن جن کو بلایا جاتا ہے ان کو دیدار بھی کرایا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ خطیبوں والے بھائی وہ سر ساز تو میرے پاس ہے نہیں، کہو تو تمہیں نعت سنا دوں، لیکن آج آپ یہ دیکھو انہی سادہ سادہ باتوں کے اندر عشق کی آتش ایسی تقسیم ہوئی۔ آپ کے درمیان وہ بیٹھے ہیں جنہوں نے داڑیاں رکھی، آپ کے درمیان وہ بیٹھے ہیں جنہوں نے امامے باندھی، آپ کے درمیان وہ بیٹھے ہیں جنہوں نے نمازیں شروع کی، آپ کے درمیان وہ بیٹھے ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کا دیدار کیا۔ بات ٹھیک ہے؟ گواہی سامنے موجود ہے، گواہی سامنے موجود ہے۔ تو جو عشق والے ہوتے ہیں نا ان کو بلایا جاتا ہے، لیکن عشق والوں کے عشق کی وجہ سے جانے والوں کی اکثریت بھی محروم نہیں رہتی۔ ایک مرتبہ مینا کے اندر ایک حاجی کو نیند آ گئی، اس نے کیا دیکھا؟ دو فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں۔ کون فرشتے؟ کبھی دیکھے کسی نے فرشتے؟ جی کسی نے دیکھے ہوں؟ کوئی ہو تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے، لیکن ہے نا کہ نہیں ہے؟ ہے، نظر نہیں آتے لیکن ہے۔
اور ان پر ایمان لانا بھی فرض ہے۔ آمنت باللہ سب سے پہلے، اور ملائکتہ سب سے پہلے فرشتوں پہ ایمان، تو ایمان لانا ان پر ضروری ہے، اگرچہ نظر نہیں آتے یقین رکھیں کہ ہیں۔ اگر فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے لیکن ہیں، تو آقا علیہ السلام تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ آقا علیہ السلام تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ اگر نہیں نظر آتے پھر بھی نہیں آئی بات سمجھ میں، پھر بھی ہیں، اور صرف ہے نہیں بلکہ یوں کہو موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام موجود ہیں، اور پوری دنیا میں جتنے بھی آقا علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں ان کے سینوں میں عشق تھوڑا ہے زیادہ ہے، عشق کا بھانپڑ چل رہا ہے، حضور کے دیدار کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ ساری چیزیں میرے آقا جانتے ہیں، یہ ساری چیزیں میرے آقا جانتے ہیں، اس لیے کہ دیکھتے ہیں۔ اللہ نے نظر ایسی عطا فرمائی جس کی حد ہی کوئی نہیں، جس کی حد ہی کوئی نہیں، جو عرش کے اوپر پہنچتی ہے وہ دل فرش پہ بھی پہنچتی ہے۔ سر عرش ہے تیری رہ گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آقا علیہ السلام کی نظر سے چھپی ہوئی ہو۔ اب میں بات کیا کر رہا تھا؟ دو فرشتے، یاد ہے کیا کہہ رہا تھا جی؟ دو فرشتے بات کر رہے ہیں، حاجی دیکھ رہا ہے سوتے ہوئے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ ان کا 6 لاکھ نے۔ کہنے لگا قبول کتنوں کا ہوا؟ دوسرا فرشتہ کہنے لگا صرف 6 کا۔ بات سمجھ میں آئی؟ 6 لاکھ میں سے صرف کتنے؟ یاد رکھو مقبول اتنے ہی ہوتے ہیں، مقبول اتنے ہی ہوتے ہیں جو اللہ کے چاہنے والے ہوتے ہیں، جن کے اعمال آسمانوں کے اوپر جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں، وہ تبرکاً اتنے ہی ہوتے ہیں۔ وہ کائنات کے لیے مثل تبرک کے ہیں، کیونکہ پوری کائنات ان سے برکت حاصل کرتی ہے۔ تو اب کہنے لگے 6 کے، تو پھر اس نے کہا اس 6 کم 6 لاکھ میں سے جو باقی بچے ان کا کیا بنے گا؟ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی جی؟ پیسے تو انہوں نے بھی خرچ کیے نا، آئے تو وہ بھی، صفا مروہ بھی کی، طواف کیا، احرام بھی باندھا، سارے کام کیے، رمی جمرات کیا، پھر مینا میں قربانی بھی پیش کی، مزدلفہ بھی گئے، سارا کام کیا، لیکن 6 لاکھ میں سے 6 کا قبول ہوا۔ اس نے کہا 6 کو چھوڑ کر، 6 لاکھ میں سے 6 کو چھوڑ کر باقی کا کیا بنے گا؟ فرمایا رب رحیم اور کریم ہے، اس نے ان 6 کی برکت سے باقی کا حج بھی قبول کر دیا۔ تو ہمارے اعمال عاشقوں کی وجہ سے قبولیت ہوتی ہے، ہمارے اعمال کی قبولیت عاشقوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو بھی انسان کوئی عمل کرتا ہے یہ نہ سمجھے کہ عمل کے ذریعے میں جنت کو پالوں گا، عمل کے ذریعے میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں گا، بلکہ بات پتہ کیا ہے؟ کسی نہ کسی عشق والے سے رابطہ رکھے۔ اگر عشق والے نے دعا کر دی تو اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، بندہ بھی قبول ہو جائے گا۔ بات آپ کے سمجھ میں آئی؟ از خود رب کی بارگاہ کا راستہ نہیں ہے، راستہ ہے صرف میرے مصطفیٰ کے ذریعے، اور میرے مصطفیٰ کی راہ کا، دربار کی راہ کا راستہ بھی سب کے لیے نہیں ہے، وہ کھلا ہے صرف اولیاء کرام کے لیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ سادہ سادہ باتیں ہیں لیکن یہ موتی ہیں، گوہر ہیں، اور یہ آپ کے کام آئیں گے۔ یہی وہ چیزیں جو بندے کو تبدیل کر دیتی ہیں۔ تو اب وہ جو عاشق ہیں یعنی اللہ والے ہیں، ان کے لیے کھلا ہے حضور کی بارگاہ کا راستہ۔ اب تو امتی ضرور ہے لیکن حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے تیرا رابطہ نہیں ہے۔ جن رابطے والوں کا رابطہ ہے نا، تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا کر، تو ان کے گرد طواف کیا کر، تو ان سے محبت کیا کر۔ بزرگوں نے فرمایا گرد مستاں
یعنی مستوں کے گرد گھومتا رہے، جیسے شمع کے گرد پروانہ گھومتا ہے۔ گرد مستاں گرد گھر میں کم رسد بوئے رسد، گرچہ ایشاں ہم نہ باشد رویت ایشاں بس است۔ انہوں نے فرمایا کہ تو ان مستوں کے گرد گھومتا رہے، یا تو تجھے ان کے